أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ سارے قرآن میں سب سے لمبی اور بڑی آیت یہ ہے۔ اس کا آدھا حصہ کل کے درس میں بیان کیا تھا اور آدھا حصہ آج بیان کرتے ہیں۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی ہے اور واللہ بکل شیء علیم پر ختم ہوئی ہے۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ چھوٹی آیات دو حرفوں والی ہوتی ہیں۔ پہلے بھی یہ بات میں نے بتائی ہے، جیسے حامیم یہ آیت ہے، طٰہٰ یہ آیت ہے، یاسین یہ آیت ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بہت سارے احکامات بیان ہوئے۔ کل کے درس میں نے بتایا تھا کہ جس وقت تم کسی سے ادھار لو، قرض کا معاملہ کرو، تو اس کے متعلق پہلا حکم یہ ہے کہ اس کو لکھ لو کہ فلاں سے فلاں نے اتنی رقم لینی ہے یا فلاں کو اتنی رقم دینی ہے۔ اور دوسرا حکم یہ تھا کہ اس پر گواہ بنا لو تاکہ آئندہ کسی قسم کا کوئی جھگڑا کھڑا نہ ہو۔ اسلام جھگڑے کا بالکل قائل نہیں ہے۔ اسی واسطے فقہاء اکرام نے صاف اور واضح احکام تحریر فرمائے ہیں کہ تم نے اگر کسی سے کوئی کام کروانا ہے تو اس سے پہلے اجرت طے کر لو۔ مثال کے طور پر کسی سے کپڑے سلوانے یا جوتے کی سلائی کروانی ہے تو اس سے پہلے سے اجرت طے کر لو۔ اگر تمہاری سمجھ میں آئے تو کام کراؤ، اگر سمجھ میں نہ آئے تو کام نہ کراؤ، مگر بات کو جو ہے وہ گول مول نہ رکھو۔ کام ہو جانے کے بعد وہ کہے کہ تم نے اتنی مزدوری دینی ہے اور آپ کہو کہ نہیں جی میں تو اتنی دوں گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پھر جھگڑا ہوگا۔ تو اس لیے شریعت کہتی ہے کہ پہلے سے طے کرو، اگر پہلے سے طے نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوگا۔ لہذا ساری بات اچھے طریقے سے طے کر لینی چاہیے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ عموماً پہلے شرم میں رہتے ہیں، ہم بات نہیں کرتے، اور آج کل تو یہ زیادہ چلتا ہے۔ ابھی مثال بطور میں خود ہوں، میں ایک مسجد میں امام ہوں، میں اگر کسی مقتدی کو کہتا ہوں کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے یا مجھے آپ لے جائیں، آپ کیا لیں گے، پیسے کتنے لیں گے؟ وہ کہتے ہیں امام صاحب کر لیں گے، امام صاحب کر لیں گے۔ انہیں بتاتے نہیں ہیں، آپ جتنا پوچھو نہیں بتاتے۔ اگر کہیں گے نہیں بھائی طے کر لینا بہتر ہوتا ہے، آپ بتا دیں گے ہم اتنے پیسے لیں گے، اس مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بتا دیں گے تو اگر میرے بارے میں آئے گا تو میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا، نہیں بارے میں آئے گا تو میں کسی اور کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ لیکن یہ بتاتے نہیں، شرما شرمی میں، اور جب منزل پر پہنچیں پھر بے شرم ہو کر کہتے ہیں جی اتنے پیسے دے دو۔ بندہ تھک سے رہ جاتا ہے کہ میرے ذہن میں کیا تھا اور یہ تو بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں۔ اب بندہ شرما شرمی میں پیسے وہ پورے دینے پڑ جاتے ہیں جو وہ مانگتے ہیں، اور اگر نہ دیں پیسے تو پھر جھگڑا ہوتا ہے، پھر باتیں بنائیں گے دیکھو یہ امام ہے اور ان کا یہ حال ہے، یہ امام ہے ان کا یہ حال ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے طے کر لو، طے کیے بغیر کوئی کام نہ کرو۔ یہ تو ان معاملات میں طے کرنا ضروری ہے کہ جو متعین نہیں ہے عرف عام میں، لیکن جو چیزیں عرف عام میں متعین ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ تک کا کرایہ متعین ہے، تو اس میں طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی اس میں بیٹھے اور اپنا وہ کرایہ ادا کر دے، کیونکہ اس بارے میں سب جانتے ہیں کہ کتنا کرایہ۔ تو پہلے دو مسئلے بیان ہوئے کہ اگر تم نے کسی کو ادھار قرض دیا ہے تو قرض دینے اور لینے والوں کو چاہیے کہ وہ اس کو لکھ لیں، اس کو تحریر میں لائیں اور اس پر گواہ ہونے چاہیے۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ذالکم، یہی چیز یعنی گواہ اور تحریر و اقسط عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی انصاف والی بات ہے، وہ اقوام للشہادتی، اور زیادہ درست ہے گواہی دینے کے لیے۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے
کہ گواہ تو دیانتدار ہوتے ہیں، لیکن زیادہ عرصہ گزر جانے کے وجہ سے ان کو بات یاد نہیں رہتی، بھول جاتے ہیں، یا معاملے کی کچھ شکیں بھول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کیا طے ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، تاریخ بھول جاتے ہیں کہ کب وہ جو ہے وہ رقم واپس کرنی تھی۔ تو جب ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی، اگر کوئی بھول بھی جائے گا تو وہ لکھا ہوا دیکھ کر اس کو یاد آ جائے گا اور سمجھ میں آ جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ فلاں چیز کی گواہی دینی ہے۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ تحریر میں آ جانا، گواہوں کا متعین ہونا زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، مگر یہ کہ ہو تجارت حاضر، تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، جس کو تم آپس میں لیتے دیتے ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، بس تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تکتبوها، یہ ہے کہ تم اس کو نہ لکھو۔ تجارت حاضرہ سے مراد یہ جیسے دکانوں سے سودا سلف لیتے ہیں کہ چیز لی اور پیسے دیے، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں جھگڑے کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور معاملہ نقد ہے، لہذا اس لیے لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں لکھنے میں دکاندار کو تکلیف بھی ہے، تو دکاندار کیا لکھے گا؟ میں نے مرچی بیچی، میں نے ہلدی بیچی، میں نے دال بیچی، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا ہے کہ تجارت تو حاضر ہے، لیکن کوئی اہم چیز ہے، مطلب کوئی اہم چیز کی خرید و فروخت ہوئی ہے، کوئی زیادہ قیمتی چیز کی خرید و فروخت ہوئی ہے، تو اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو فرمایا وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، اِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب تم خرید و فروخت کرو۔ مثال کے طور پر تم نے مکان خریدا ہے، وہ مکان اگرچہ نقد خریدا ہے، نقد رقم دی ہے اور نقد اس سے قبضہ لیا ہے، یا کوئی قیمتی جانور خریدا ہے اور اس کو نقد رقم دی ہے اور نقد اس پہ جو ہے وہ قبضہ بھی کر لیا ہے، اس کے باوجود بھی شریعت کہہ رہی ہے کہ اس پہ گواہ بنا لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ چیز کے قیمتی ہونے کی وجہ سے بیچنے والے کو بعد میں کوئی اکسائے کہ بھئی تو نے تو بڑی سستی بیچ دی، تو نے تو بہت کم قیمت پہ بیچ دی، تو ایسا نہ ہو کہ وہ پھسل جائے اور پھر دوبارہ جھگڑا ہوگا۔ تو فرمایا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو۔ مثلا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، مثلا کاتب کا کوئی اپنا ضروری کام ہے، جو لکھنے والا ہے اس کو کوئی اپنا ضروری کام ہے، اور یہ جا اور اس کو پکڑ کے اگر نہیں جی آپ پہلے میرا کام کر دو، مجھے لکھ کر دے دو، پھر تم کہیں بھی گھومتے رہو، اپنا کام تم بعد میں کر لینا، پہلے میرا کام کر دو، تو اس طرح کاتب کو نقصان پہنچانا، ضرر پہنچانا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ایک کاتب کے پاس ٹائم نہیں ہے، تم دوسرا کاتب تلاش کر لو، اس کو اپنے کسی ضروری کام کے لیے جانا ہے یا اپنی ڈیوٹی پر جانا ہے تو اس کو جانے دیا جائے۔ اسی طرح گواہ کو بھی ضرر پہنچانا ٹھیک نہیں ہے۔ گواہ نے اپنی کہیں کسی خوشی میں شریک ہونے کے لیے جانا ہے یا اپنی کسی غمی میں شریک ہونے کے لیے جانا ہے، یا اس نے اپنی کہیں ڈیوٹی پر اس نے پہنچنا ہے، تو تم اس کو پکڑ لو اور اس کو کہو گے نہیں تم سارے کام چھوڑو، پہلے چلو میری گواہی دے کر آؤ، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ضروریات ہیں، ہر انسان کے ساتھ مسائل ہیں، ہر انسان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات ہیں، تو اس لیے کسی کو مجبور کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے موقع پر آپ عدالت کو کہہ سکتے ہیں کہ جی میرا جو گواہ تھا وہ فلاں کسی مجبوری کی وجہ سے آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکا، تو لہٰذا آپ آگے کی تاریخ دے دیں۔ اس کی اجازت جو ہے وہ شریعت بھی دیتی ہے اور قانون بھی دیتا ہے۔ تو شریعت میں اور قانون میں ایسی شکیں موجود ہیں، تو ہر حال میں مجبور کر کے ساتھ لے جانا، اس کو ضرر پہنچانا، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ تمہیں اس چیز کا حق ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ لا یضارہ نفی معلوم کا صیغہ بن سکتا ہے تو اس وقت اس کا معنی یہ ہوگا کہ ضرر نہ پہنچائے کاتب اور گواہ، یعنی کیونکہ لکھنے والا تو وہ ہوشیار ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں، تو وہ لکھنے میں دھوکہ دے سکتا ہے اور حق والے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لہٰذا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو تحریر میں نقصان پہنچائے۔ اور گواہ بھی نفس الامر کے مطابق صحیح گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ گواہی میں ڈنڈی مارے اور ڈنڈی اس طرح مار جائے کہ جو شریف آدمی تھا اس کو نقصان پہنچا دے، تو اگر اس طرح نقصان پہنچاؤ گے تو یہ زیادتی کرو گے۔ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو بے شک یہ تمہاری نافرمانی ہے کہ تم نے رب کا حکم نہیں مانا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں ان احکام کی تعلیم دیتا ہے، یعنی ان احکامات کا تمہاری زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور اچھی طرح سمجھ لو۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں تک یہ ایک آیت تھی پوری،
اس آیت کا نام آیت مداینہ بھی ہے۔ یہاں ایک فقہی مسئلہ سمجھ لیں، نماز کی ہر ایک رکعت میں کم از کم 3 آیات پڑھنی چاہیے، امام ہو یا منفرد۔ اگر کوئی 3 آیات سے کم پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یا ایک آیت اتنی لمبی ہو کہ وہ 3 آیتوں کے برابر ہو، اس کا پڑھنا بھی جائز ہے، نماز اس سے بھی ہو جائے گی۔ جیسے یہ ایک آیت مداینہ ہے، یہ اتنی لمبی آیت ہے کہ یہ ایک آیت پڑھنے سے بھی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح 6 اور 7ویں پارے میں بھی کچھ آیتیں ہیں جو بڑی لمبی لمبی آیتیں ہیں۔ یہ 3 آیتوں کی شرط اس لیے ہے کہ قرآن کریم کی سب سے جو چھوٹی صورتیں ہیں وہ کم از کم 3 آیات پر مشتمل ہیں، جیسے سورۃ النصر ہے، سورۃ الکوثر ہے، سورۃ العصر ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی صورت 3 آیتوں سے کم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔